یہ انتہائی اہم بیان ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ گھر کے بھیتی نے لنکا ڈھا دی۔ صحیح۔ اور اس میں کیونکہ اعظم خان جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے سب سے قریب ترین ساتھی تھے، اور ان کے انتہائی معتمد ساتھی تھے۔ اعظم خان کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران پی ٹی آئی کی جو سینئر ترین لیڈرشپ تھی اس کو بھی ناراض کیا، صحیح۔ اور ان کو سب سے آگے رکھا، ان کے قریبی اور ساتھی تھے فیصلہ خالد سازی میں صاحب، ان کے سب سے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ صرف قریبی ساتھی ہی نہیں تھے، بلکہ جو فیصلہ سازی تھی سابق وزیر اعظم کی، اس میں سب سے اہم ترین جو رول تھا وہ اعظم خان صاحب کا تھا۔ اور اعظم خان صاحب نے اپنے اعترافی بیان میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو ہے ایک پری پلان، ایک جو ہے وہ ایک سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اعظم خان نے اپنے اس اعترافی بیان میں جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ صرف چارج شیٹ کیا ہے، بلکہ ان پر فرد جرم جو ہے وہ بھی لگا دی ہے، اور ان کو اس حوالے سے سائفر کے معاملے پر جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے، ایکسپوز کر دیا ہے۔ اور یہ ان کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ جب سائفر کا معاملہ سامنے آیا تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس بیانیے اس کو سازشی بیانیہ بنا کر وہ سائفر کو آڈیو لیک آپ کو یاد ہے خالد قیوم صاحب، جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں کہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، جو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل کہا جاتا رہا۔ تو یہ بظاہر شو کرتا ہے کہ جو جذبات کو، عوام کے جذبات کو باقاعدہ طور پہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے جو ہے وہ جھوٹ کی طرف موڑا گیا۔ دیکھیے کہ اس میں واضح طور پر جو ہے اعظم خان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جب سائفر کا معاملہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم وکٹم کارڈ کے طور پر کھیلیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائفر سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، جس میں جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جس طرح اس کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا، یہ اس کی یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، یہ سائفر کی بنیاد پر جو سازشی بیانیہ بنایا گیا تھا، یہ اس کی بنیاد تھی۔ اور یہ جو سفر سارا 9 مئی تک طے کیا گیا، یہ اس سازشی بیانیے سے اس سفر کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ اب ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ملزم ہیں۔ اور اب جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے اس حوالے سے جو ایف آئی اے میں جو انکوائری تھی اس پر جو سٹے آرڈر تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے میں جو ہے وہ جوائنٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جس نے 25 اس ماہ کی 25 تاریخ کو 25 جولائی کو جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس انویسٹیگیشن کے لیے طلب جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر آگے چل کر یہاں معاملہ صرف یہاں سائفر کو لہرانے کا نہیں، اس کے ساتھ جو دوسرا معاملہ جڑا ہوا ہے کہ اس سائفر کو پھر انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی نے غائب بھی کیا۔ اب اس سائفر یہ بھی کو برآمد بھی کہا ہونا گیا، ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ سائفر کو واپس بھی نہیں کیا گیا۔ اب اعظم خان جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری اور مین وہ شخصیت تھے جو تمام معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ صرف ایک جھوٹا ڈرامہ تھا۔ رانا صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی سر، اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک بالکل پری پلان تھا، ایک سازش تھی، اور اس میں جو انہوں نے کیا ہے 9 مئی کا واقعہ کی گھڑی میں میرے دوست نے بتایا، یہ بالکل انہوں نے سچ کہا کہ یہ انہوں نے پری پلان کیا تھا کہ فلاں وقت کے اوپر ہم یہ کارڈ کھیلیں گے، فلاں وقت کے اوپر یہ کارڈ کھیلیں گے۔ دیکھیں یہ جو بڑا سینسٹیو ایشو تھا، اس کو جو ہمارا سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے، سابق پرائم منسٹر صاحب جو تھے چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے اپنی اوتھ کی وائلیشن کی ہے۔ اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی بھی انفارمیشن ہو آپ کسی کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔
صحیح انہوں نے پبلکلی ایک جعلی سا کاغذ جیب سے نکال کے لہرا دیا، وہ جو بھی تھا، لیکن انہوں نے ڈسکلوز کیا وہ مرتکب ہوئے ہیں اپنے وائلیشن کے، اور جو آرٹیکل آئین قانون پاکستان ہے، آئین پاکستان، اس کی 62 کی بھی یہ خلاف ورزی کی ہے. صحیح. اور اس میں جو سیکرٹ ایکٹ تحت ہے، سزا کیا کیا ہو سکتی ہے؟ سزا اس میں جناب 14 سال منیمم سزا ہے اور میکسیمم کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ سینٹینس ہے. اب یہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی، اس کی گریوٹی دیکھے گی، اوفینس کی ایویڈنس دیکھے گی، وہ دیکھے گی اگر کیپٹل پنشمنٹ کا کیس ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اور کم از کم 14 سال سزا تو پکی ہے. ابھی جو 25 کو بلایا ہے ایف آئی اے نے، جے اے ٹی نے، اس میں انویسٹیگیشن ہوگی. اگر یہ لیتو لال سے کام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لیٹر جو ہے وہ مجھ سے گم ہو گیا، تو وہ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. انہوں نے ریکوری کرنی ہے. یہ مین ڈاکومنٹ ہے، یہ ریکوری یہ تو حکومت پاکستان کا ڈاکیومنٹ ہوگا نا؟ جی حکومت پاکستان کا ہے، لیکن یہ کسٹوڈین تھا. اسی وجہ سے اس کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت مقدمہ جو ہے وہ درج ہوگا. دیکھیں 4 بندے جو ہوتے ہیں اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں. اس کی یہ امانت ایک ہوتی ہے، صدر پاکستان ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے، اور یہ جو پرنسپل سیکرٹری جو اعظم صاحب تھے یہ تھے. یہ کہتے ہیں کل بیان میں انہوں نے کہا ہے، جو 164 کا بیان دیا ہے، واپس نہیں کیا گیا. انہوں نے دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے لیا، واپس نہیں کیا. اٹ مینس کہ انہوں نے ان کی میلافائڈی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی. اب یہ ان کو ریکوری دینی پڑے گی. ابھی دیکھیں نا، لائک اسی طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹرمپ فیس کر رہے ہیں ٹرائل. اس میں ٹرمپ کی یہ انویسٹیگیشن میں یہ ہے کہ وہ بھی ڈاکومنٹ تھے، دستاویز تھی. انہوں نے کہا جی میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی وہ وائلیٹ کیا، انہوں نے اس کو گرفتار کیا باقاعدہ. اب یہ بھی جو ہے نا، یہ جو جے ٹی ہے اس کو گرفتار بھی کر سکتی ہے ریکوری کرنے کے لیے پرپز سے، اور یہ بڑی کڑی سخت سزا مل سکتی ہے. یہ کوئی انہوں نے جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا، انٹرنیشنلی ہمیں بدنام کیا ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی ایک لائر ہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب تو آشکار ہو چکی ہے، جس طریقے سے اعظم خان اعتراف کر رہے ہیں کہ صرف یہ ایک جھوٹا ڈرامہ تھا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس پہ؟ سر اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو بندے اس میں ملوث ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور انہوں نے سابق چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی یہ ہیں، اعظم خان صاحب وعدہ معاف ہوا تو بن گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کا 164 کا بیان جو ہے نا بیفور دا پولیس ہے، سوری بیفور دا ٹرائل کورٹ مجسٹریٹ ہے، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک 161 کا بیان ہوتا ہے وہ بیفور دا پولیس ہوتا ہے تفتیش کے آگے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی. وہ جو ایکیوز ہوتا ہے بعد میں اس سے ڈینائی بھی کر سکتا ہے. وہ 161 کا بیان ایف آئی اے کے دفتر میں جا کر دیا. جی ہاں، وہ جو ہے یہ کورٹ کے سامنے ہوا ہے، اس کی ایک سینٹرٹی ہے. اور یہ اگر اس کو چیلنج نہیں کرتے، اعظم خان سے ڈینائی نہیں کرتے، کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کرتے، جیسے وہ مختلف مثالیں ہوتی ہیں، اکیوز جو ہے نا بعد میں لیٹر آن ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے ریٹ پٹیشن میں، یہ میرا بیان نہیں ہے. صحیح. اب یہ چیلنج نہیں کرتے تو اسی کے تحت وہ پروسیکیوٹ ہوں گے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اعظم ہوتی بھی اس میں پروسیکیوٹ ہوں گے. وہ کورٹ دیکھے گی، لینئر ریویو لے گی کہ اس کا کتنا رول بنتا ہے. لیکن اس نے اپنی بونافائڈ بتا دیا کہ میں تو اس کو سپارڈینیٹ تھا، میں نے لیٹر دیا، بعد مانگا تو انہوں نے دیا نہیں ہے. جی بالکل لائبلٹی ختم ہوگی. بالکل. علی سائی صاحب کیا کہیں گے؟ اب تو اعترافی بیان آ چکا ہے سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری کا. عمر بھائی 3.5 سال اس ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سابق جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہے، سابق وزیر اعظم صاحب کے پاس رہی، اور ان کی جو ڈوریں تھیں وہ 3 لوگوں کے پاس تھی. ایک تو ان کی اہلیہ تھی بشرا بی بی، 2 لوگ جو تھے وہ وزیر اعظم کے دفتر میں ہوتے تھے، ایک اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے سابق، اور دوسرے شہزاد اکبر صاحب. اور جو صبح پہلے خان صاحب کے پاس پہنچ جاتا تھا وہ اپنی مرضی سے رخ موڑ لیتا تھا پتنگ کا. خان صاحب کا جو مزاج تھا اس کے مطابق جو بندہ پہلے ان کے آفس میں پہنچتا تھا، اگر خان صاحب خود میں جو چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں تو خود سنتے کہ وہ آرام سے خود پہنچتے تھے. وہ آرام سے شریف کی طرح کے پرائم منسٹر نہیں تھے، وہ آرام سے خود پہنچتے تھے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں بندے جو تھے یہ اس طاق میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کون پہلے اس کے پاس پہنچے، اور ان کا مزاج کے مطابق وہ ایک پورا اس دن کے لیے ان کو پلان دیتے تھے. اور اگر وہ شہزاد اکبر پہلے پہنچ جاتے تھے تو ان کے پلان کے مطابق چلتے تھے، پھر اعظم خان بالکل زیرو ہوتے تھے. اور ان دونوں کی کوشش، میں چونکہ وہاں پہ 2-3 دفعہ میرا وزٹ ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ یہ مزاج دیکھا. تو جو بندہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور خود کو کہتا ہے میں بہت بڑا کپتان ہوں، یہ کرکٹ کی ٹیم نہیں تھی، یہ پورے 22 کروڑ عوام کا ملک تھا جس کے ساتھ آپ نے اس طرح کیا. اور سائفر کے حوالے سے جو بات کی جائے تو یہ تو ایک سیکریٹ پیپر ہے جس کو ڈی سائفر کرنے کے لیے وہاں پہ وزارت خارجہ میں خصوصی لوگ موجود ہیں، یا کسی بھی سفارت خانے میں ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کے کوڈز کو ورڈز میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام کو بتایا جاتا ہے. اور جس طرح انہوں نے یہ سازش گھڑی اور اس کے مطابق انہوں نے کھیلا،
اور پھر ان کی بدقسمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہوئی ہے کہ انہوں نے سڑکوں پہ ہی رہنا ہے، چونکہ جو گھر ہے وہ بھی اقتدار میں بھی جب تھے تب بھی سڑکوں میں رہنے کی باتیں کرتے جو بھی گھر ہے انہوں نے اپنے پیسوں سے تو بنایا نہیں ہے، شروع سے ہی کوئی نہ کوئی ان کو وہ مل جاتا ہے فیسیلیٹیٹر، اسپانسر، کوئی نہ کوئی اسپانسر مل جاتا ہے اور پھر اسی کو آپ دھکے مار کے نکال دیتے ہیں کسی کو۔ جب آپ ان کے پیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور جب آپ اس وقت پروان چڑھ رہے تھے، کسی کا جہاز استعمال کر رہے تھے، کسی کے فارم ہاؤس میں رہ کے آپ یہاں پہ آپ کے شب و روز گزرتے تھے اور رنگین شب و روز گزرتے تھے، تب تو وہ لوگ آپ کو بالکل اسی طرح کے نہیں لگے کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ 2 نمبر ہیں۔ سرکاری جیسے ہیلیکاپٹر کا بھی ہی استعمال پروٹوکول کے خلاف کی باتیں کرتے تھے اور پروٹوکول ہی لیا انہوں نے، یہی تو بات ہے۔ اب گورنمنٹ کا کوئی نہیں، عوام کا بالکل کوئی نہیں، ان کو صرف وہی پروٹوکول نہیں بھول رہے جن کے وہ مزے لیتے رہے ہیں، جس میں سینکڑوں لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے، لوگ ملنے کے لیے ترستے تھے، اب یہ لوگوں کو ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ اب اگر آپ زمان پار کی سچویشن دیکھیں تو اتنا صاف ستھرا علاقہ میں نے لاہور میں نہیں دیکھا، جو آج سے 4 ماہ پہلے انہوں نے ایک بالکل نو گو ایریا بنایا ہوا تھا، اور پھر بدقسمتی ان کی کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل جتنے بھی ان کے لوگ تھے ان سب کا کیریئر خراب کر دیا۔ پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا اور بڑا انفارچونیٹ ہوا، جب بندہ بہت تکبر میں چلا جاتا ہے نا تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ تو یہ ان کا سیاسی تو بصیرت ہے ہی کوئی نہیں تھی نا، مجھے تو پہلے دن سے ہی لگتی، پتہ نہیں کس طرح لوگ ان کے قائل ہوتے گئے، چونکہ نئی نسل میں انہوں نے ایک عجیب سا کلچر۔ اسی پر بات پر آتے ہیں کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سائفر جو تھا باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا دکھائی دیا، کاغذ کو باقاعدہ ایک اب وہ لفظ ذرا سخت ہو جائے گا لیکن ایک ایکٹنگ جو ہے وہ اب تو ظاہر ہو گئی کہ صرف ایک اداکاری کی جاتی رہی کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ کاغذ لہرایا جا رہا ہے، یوں آدھا کھول دیا، پھر کہ دیکھیں اس میں وہ سیکرٹ ہے۔ آفیشیل گورنمنٹ اگر پیپر ہے، کوئی اہم پاکستان کا دستاویزات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، اس کی تو حفاظت جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب ان کی جانب سے تو پھر اب یہ ایکسپوزڈ ہو گئے اس معاملے کے اندر کہ سوائے جھوٹ کے علاوہ ان کی سیاست کسی چیز پر بہت ساری چیزیں اخلاقیات پہ مبنی ہوتی ہیں اور جو ان میں بالکل نہیں ہے، چونکہ یہ کہتے ہیں میں مغرب سے پڑھ کے آیا ہوں، میرا بہت زیادہ وقت وہاں پہ گزرا ہے، تو انہی اقدار کے یہ مالک ہیں۔ آپ اور میں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، چوئی صاحب بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رپورٹ نہیں کرتے، جس بندے سے ہم خبر لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے، سورس کا خیال رکھا جاتا ہے، سورس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اخلاقی لحاظ سے چونکہ ہم ایک بندہ خبر دے رہا ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں حذف کر لیں، یہ آپ کے نالج کے لیے ہیں تاکہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو بولنا پڑے تو آپ بتا سکیں۔ تو اخلاقی لحاظ کا ہمیں حالانکہ انتہائی اہم چیزیں اس چیز کو اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم کسی بندے کے ساتھ آف دی ریکارڈ بات کر کے ہیں۔ تو یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ یہ جو سائفر ہے آپ نے اس طرح اس کو بے نقاب نہیں کرنا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے نہیں کرنا۔ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ امریکہ سے شروع ہوا، پھر آپ اپنے ہی وہ جلسے جلوسوں میں لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ امریکہ کا نام نہ لیں، تو اب آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ایس ایچ او ریس کورس اور سول لائن تک پہنچ گیا کہ انہوں نے ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہٹائی ہے۔ کبھی وہ نگران وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی پہ الزامات لگاتے ہیں، کبھی وہ امریکہ پہ الزامات لگاتے ہیں، کبھی ان کے جو لوگ ہیں اس طرح کے سیاستدان میں نے دیکھے ہی نہیں کہ اب کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ حکم دے رہی ہے اس وقت کے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کو، جو ڈی آئی جی تھے ان کو، کہ آپ جا کے اسمبلی کے الیکشن کرائیں۔ جس طرح آپ تبصرہ کر رہے ہیں نا خالد قیوم صاحب، ان پر بھی الزام لگا دیں گے؟ نہیں کوئی بات نہیں، الزامات لگتے ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم چونکہ کور کر رہے تھے اور رپورٹنگ کر رہے تھے تو راؤ صاحب ان کے اوپر دراصل اپنی بیٹ کا جو ہے وہ بھی ایک اثر ہے، کیونکہ لاہور کے اندر کرائم رپورٹنگ میں ان کا نام جو ہے وہ نمبر 1 نام ہے، اور سارے جو واقعات ہیں کرائم کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، خاص طور پر پچھلے 1 سال کے دوران جو لاہور کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی نے جس طرح پولیس اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کے خلاف جس طرح کا ماحول بنایا تھا، اس کو سائی صاحب جو ہیں وہ باقاعدگی سے کور کرتے رہے۔ اس پر بھی آ رہا ہوں کیونکہ میں تو خود بھی اس چیز کا وٹنس بھی رہا ہوں ایز بینگ رپورٹر۔ جب ہم کولیگ تھے تو سائی صاحب ہمیشہ جیل کی بڑی بہترین اور اندر کی خبریں دے دیتے تھے، بلکہ ساری خبریں انہی کی طرف سے بریک ہوتی تھی۔ سائی صاحب آپ نے تو وہ سارے مناظر دیکھے ہیں، اب یہاں پر ہم ذکر اس لیے آحت خان چیمہ کا ضروری ہے اور فواد حسن فواد کا، کیونکہ آپ ان کو جیل کے اندر بھی کور کرتے رہے، آپ کی ملاقات ہوتی رہی، مجھے یاد ہے ہم اکٹھے ملتے رہے تھے ان سے، تو جب ہم وہاں دیکھتے تھے ایک بڑا دردناک لمحہ جسے کہتے ہیں، میں جب دیکھا تھا، جب سلمان رفیق بھی تھے، آحت چیمہ بھی، کہ بچے ملنے آئے ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے، تو آحت چیمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے
اور وہ ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک رکھا۔ عمر بھائی ان کی والدہ آتی تھی ویل چیئر پہ، تو وہ چونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل کے اندر جانا، جو پروسیس ہے گیٹس 2-3 کھولنے پڑتے ہیں اور پھر وہاں پہ سیڑھیاں ہیں ان کو لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ اب مین گیٹ جو ہے جو سپرنٹینڈنٹ کے لیے کھلتا ہے یا سامان لانے لے جانے کے لیے جو جتنا بھی وہ کوئی گاڑی استعمال ہوتی ہے یا گدا گاڑی استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے کھلتا ہے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اسی گیٹ سے گزار لیں، لیکن تب کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اجازت نہیں دی، وہ بڑی مشکل سے یہ ساری چیزیں کو ہینڈل کرتے رہے۔ کل مجھے ایک بڑے قریبی دوست ہیں فواد حسن فواد کے، میں تب ان کو اکثر وہاں پہ ملتا تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے، کل ان سے میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے تھے کہ اسی تناظر میں بات کر رہے تھے کہ اعظم خان نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ یہی فواد حسن فواد اور راحت چیمہ نے ایک پریشر لیا، کہتے ہیں کہ میں ایک جج تھے احتساب کورٹ کے، میرے بڑے قریبی دوست تھے، تو میں نے کہا کہ جا کے فواد صاحب سے بات کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فواد صاحب کو کہا کہ آپ اگر کہتے ہیں تو میں کوئی بات چلاؤں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے معاملات یہاں نہیں کسی اور جگہ سے حل ہونے ہیں، تو میں نے بالکل سرنڈر نہیں کرنا، آپ پریشان اپنے اصولوں پہ کرپشن کی نہیں تھی تو وہ اصولوں پہ کھڑے رہے، چیمہ کی بات ہو یا فواد۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ بھی اعظم خان صاحب جو ہیں یہ بھی تو ایک اس بندے کو سپورٹ کر رہے تھے جو ان کے مین تھے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں ان کے بالکل وہاں تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کی ڈور جو تھی وہ 3 لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جو بندہ پہلے پہنچتا تھا اس کے مطابق وہ اس طرف وہ چلے جاتے تھے۔ تو بس آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد یہ ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، اور پھر اب ان کو یہ چیزیں فیس بھی کرنی چاہیے اور بہادری سے کرنی چاہیے۔ ڈرتے بڑے ہیں، یہ جیل سے بڑا ڈرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے جیل میں گرمی بڑی لگتی ہے، جیل آپ کور جو کرتے ہیں جیل میں گرمی بڑی لگتی ہے، اور آپ کبھی جیل کی بیرک کو جا کے دیکھیں نا، جس طرح خان صاحب کا یہ دل ہوتا تھا کہ شہباز شریف، نواز شریف یا ان کے جتنے بھی سیاسی مخالفین تھے کہ ان کے ساتھ جیل میں یہ ہو کہ ان کو کسی بیرک میں رکھا جائے، عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اب ان پہ یہ ٹائم آیا ہے، ان کو جانا چاہیے جیل میں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک تو ان کو ڈر بڑا ہے جیل جانے سے، حالانکہ ان کے لیے جو کمرہ ہے وہ بڑا لیوئی سا کمرہ ہے، صرف اس میں یہ ہے کہ جو وہ سیاسی لوگوں کے لیے وہ جب وہ اپنا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے بالکل کچھ 20 میٹر سامنے پھانسی گھاٹ ہے، لیفٹ سائڈ پہ دہشت گردوں کی بیرکس ہیں، بیک سائڈ پہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں ان کی بیرکس ہیں۔ تو جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا ماحول ہے۔ یہ ڈرتے بڑا ہے چونکہ وہاں پہ ان کو شاید یہ ڈر ہے کہ پراپر میڈیکیشن نہیں ہوگی، ان کو ادویات بھی ملیں گی، ڈاکٹرز بھی ملیں گے، پراپر وہ میڈیکل بورڈ بھی ملے گا۔ تو یہ چیزیں انہوں نے ساری خراب کی ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ خراب کر دیا ہے، اس ملک کے معاشی نظام کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے ہر چیز یہاں پہ سارا کلچر ہی خراب کر دیا ہے، اور سیاسی لحاظ میں وہ ایک سیاسی دہشت گرد تنظیم پیدا کر دی ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ خالد کریم صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال پہ آپ؟ دیکھیے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل سے خوف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس بیان کے بعد، اعترافی بیان کے بعد بڑھ بھی گیا ہوگا میرا خیال ہے، کیونکہ ان کے مین جس طریقے سے میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جیل سے ڈرنے کا جو واقعہ تھا کہ ایک طرف وہ اپنے پارٹی کارکنوں کے لیے جیل برو تحریک کا اعلان کر رہے تھے، اور دوسری طرف اپنی عبوری ضمانت کے لیے وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے، اور اس کا ان کو پھر نقصان یہ ہوا اور ان کی پارٹی کو یہ نقصان ہوا کہ وہ جیل برو جو تحریک تھی جس سے بڑی امیدیں وابستہ کر چکے تھے، وہ جیل برو تحریک جو ہے وہ ناکام ہوگی۔ دوسرا اس کے ساتھ دیکھیے جو سیاسی انتقام ہے عمر صاحب، اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کے اندر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی نے قائم کی ہے۔ وہ تو امریکہ میں جا کے بیان دیے دیتے تھے کہ اس کی تروا دوں گا، وہ بات رول آف لا کی کرتے تھے، اپنی ہر تقریر کا آغاز رول آف لا سے کرتے تھے، لیکن اپنے ہر اقدام میں انہوں نے اس رول آف لا کی جو ہے وہ نفی کی۔ دیکھیے کہ ہمارے جو ان کے سیاسی مخالفین تھے ان کے خلاف جو ہے ریاستی اداروں کو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیا، اور اس کی سب سے بڑی جو مثال تھی کہ ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے اس لیے بدترین منشیات کے کیس بنایا گیا کیونکہ وہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر سیاسی محاذ پر ٹارگٹ کرتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے، اور ان کے اندر کوئی برداشت نام کی جو ہے وہ چیز نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب، کیا کہیں گے حبیب الرحمان صاحب؟ مسلم لیگ نون نے تو سیاسی انتقامی کارروائیوں کا بالکل سامنا بھی کیا، اور
ڈٹ کر کھڑے رہے. ان کے تو کوئی بندے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یا جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ اصل بن میں رہے سر یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ خان صاحب نے ایک پکڑ دکڑ کر کے ادھر ادھر سے بندے پکڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی جب یہ مشکل وقت آیا وہی بندے جو اس کے مشیر تھے ایڈوائزر تھے سب بھاگ گئے ہیں. اب اکیلے خان صاحب کھڑے ہیں اور ان کھڑے ہوں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں سر نہیں کھڑے بھی نہیں ہیں. اب صرف یہ آپ دیکھ لیجیے چھپے گا کا ورڈ بہتر ہے میرا. ہاں جی آپ 10-12 دن رہ گئے ہیں. آپ دیکھیے گا یہ بہنڈا باہر ہوں گے اور جتنے ان کا گھیرا تنگ ہو گیا نا سر. چونکہ مسلم نون جو ہے نا سر وہ نہیں چاہتی اس کو وکٹمائز کرنا. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے کیسز offense کمٹ کی ہے نا اسی میں جو پروسیس ہے قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. صاحب صاحب کیا کہیں گے آپ اس میں؟ سر جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک نہیں, یہ تو جیل سے ڈرو تحریک کے میرا خیال لیڈر ہیں. اور یہ بالکل انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو بگایا ہے. لوگ اپنے کردار سے لوگوں کو قریب لے کے آتے ہیں, خود تو یہ نکلتے نہیں. خود اپنی مسز کو جب لے کے جاتے ہیں تو ان کو 3 ڈبوں میں چھپا کے لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں کے سڑکوں پہ یہ ڈانس دیکھتے ہیں. اور یہ جس طرح کا کلچر عجیب سا دیا, تو ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ ملک کے معاشی معاملات کو, جو خارجی امور ہیں, جو اندرونی مسائل ہیں, اس پہ فوکس کرے, نہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ہر وقت ہٹ کرتا رہے اور لوگوں کی ذہن سازی کرتا رہے کہ یہ غلط لوگ ہیں. آپ کو اس ملک کی بھاگ دوڑ چلانی چاہیے, اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں, اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سائی صاحب. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ رانا حبیب الرحمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر انیبا سید ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان سے بات کریں گے کیونکہ شوگر کے پیشنٹس آج کل زیادہ بڑھ رہے ہیں, کس طریقے سے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک یونٹ, ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کل شوگر کے پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم کھانے پینے میں کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے, شاید اسی وجہ سے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیبا سید موجود ہیں. ڈاکٹر انیبا سید صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بلایا. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی جو ہے وہ پیشنٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو شوگر میں ایک دم اضافہ, پاکستان میں ہم جب بات کرتے ہیں تو پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے.
आई एम रियली हैप्पी कि आपने इस चीज़ को टच किया है. इजाफा नहीं हो रहा, हम इस वक्त नंबर 1 पे खड़े हुए हैं वर्ल्ड में. अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली हमें नंबर 1 इन डायबिटीज़ प्रेवलेंस डिक्लेयर कर दिया गया है. सो ये इजाफा काफ़ी हद तक हो चुका है, अब हमें इसका कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक, कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम लोग पिछले काफ़ी अरसे से जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो इस हद तक हार्मफुल हो चुकी है और ख़राब हो चुकी है. हमारी जो खुराक है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स आ चुके हैं, हम जंक बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ जो खुराक अल्लाह पाक ने नेचुरल बनाई हुई थी उसको हम छोड़ के प्रोसेस्ड की तरफ चले गए. दूसरी बात यह है कि वही खुराक और वो फूड हम लेके जो भी हम गैजेट्स लेके बैठ जाएंगे, हम मोबाइल्स लेके बैठ जाएंगे, हम टेलीविज़न के आगे बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज निकल गई ज़िंदगी से, गेम्स निकल गई ज़िंदगी से. सो हुआ ये कि सेडेंटरी होगी लाइफस्टाइल, बिल्कुल बंदा एक्टिव नहीं रहा, एक्टिव नहीं रहा, और उसके साथ एक तो एक्टिव नहीं रहा, ऊपर से जो खुराक खा रहे हैं वो भी इस किस्म की है जो कि आपको ओबेसिटी, मोटापा और शुगर और इससे प्रोन कर देता है. तो ये 2-4 चीजें इकट्ठी मिलके, एंड देन स्ट्रेस ऑफ द लाइफ भी है, 2-4 और चीजें भी हैं, ये सारा कुछ मिलके मिला के स्ट्रेस ऑफ लाइफ से भी शुगर होती है. यस, बिल्कुल होती. इन अ सेंस इस तरह है कि जो एट रिस्क हैं या जिनको स्टार्ट हो चुकी है, प्री डायबिटिक्स हैं, उनकी बढ़ जाएगी. ठीक, और ये इनहेरिट भी कोई फैमिली में अगर आपकी हिस्ट्री हो तो उससे भी जो है उनको भी एहतियाती तदाबीर जो हमारे पास टाइप 2 तरह की होगी, टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, दोनों में ये आंसर मौजूद है कि जेनेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, प्ले ज़रूर करते हैं. लेकिन जो टाइप 2 वाले पेशेंट्स हैं, जो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली वो बड़ी उम्र के पेशेंट्स होते हैं, उनमें अगर आप लाइफ स्टाइल को, जिस तरह मैंने पहले बात की है, वो अंडर कंट्रोल रखते हैं, तो आप उस शुगर को उससे बच भी सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपको हो भी तो वो काफ़ी लेट जाके होती है, आप काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल रख सकते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से. टाइप 1 वाला ज़रा फ़र्क आ जाता है, उसमें अनफॉर्चुनेटली आप कुछ नहीं कर सकते. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, नेचुरल फूड की भी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम फ्रोजन फूड की तरफ भी बहुत ज़्यादा चले गए, नगेट्स और वो जो दीगर फ्रोजन फूड्स हैं वो हम इस्तेमाल करें, हमारे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बच्चों में भी हो जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई नीड टू टेल यू. अभी आजकल अगर आप देखें तो एक ये पॉइंट भी हम लोगों को बहुत परेशान करता है, बिकॉज इनिशियली एक ये चीज़ जाननी समझी जाती थी कि बच्चों में आमतौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, बिकॉज वो लेके जीन्स ऐसे पैदा हुए, को मसला नहीं. डायबिटीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ. जी प्लीज़. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वही टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस और खुराक और एक्सरसाइज और वेट की वजह से होती है, अब वो हम 8 साल के बच्चे में, 9 साल के बच्चे में, 10 साल के बच्चे में देख रहे हैं. और ये हमारे लिए काफ़ी आने वाली नस्ल है हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क चलाना है इन्होंने. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बीमार नस्ल आ रही है सिर्फ इस वजह से कि हम आसानी के लिए कह लें वही प्रोसेस्ड फूड दे दिया बच्चों को, आगे मोबाइल लगा दिया, ये आप ये वाली पोएम देख लें और बैठ के बेटे आप खाते रहो. एक्सरसाइज नहीं है, एंड देन हालात ऐसे हो गए, बाहर नहीं बच्चे निकलते, साइकिलिंग नहीं करते, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, बाकी गेम्स नहीं खेलेंगे, बोर्ड गेम्स खेल लेंगे, वीडियो गेम्स खेल लेंगे, नो एक्टिविटी. तो टाइप 1 और टाइप 2 में ये आपने एक और मेरे से क्वेश्चन पूछा. टाइप 1 बेसिकली अगर आप आपकी अपनी ही बॉडी जो लबलबा है, पैनक्रियास है, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है. ठीक है. उसमें इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक. उसका ताल्लुक बाहर से किसी चीज़ से नहीं कि बाहर से कोई जी दवाई ले ली या बाहर से कुछ खा लिया जिसकी वजह से, वो इंटरनल बॉडी का ऐसा है, जीन्स कह लें या इंटरनल बॉडी रिएक्शन ऐसा है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाते. मोस्टली कम उम्र बच्चों में या लोगों में होती है, वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है इन लोगों में, कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी आती हैं, और इंसुलिन के अलावा फ़िलहाल इसका कोई बहुत मौसर इलाज मौजूद नहीं है, तो ऐसे लोगों को सारी उम्र इंसुलिन पे रहना पड़ता है. सही. टाइप 2 इससे बरक्स है, उसमें जीन्स भी हैं, खुराक भी है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज सब कुछ है, और ये वो है जो कि मोस्टली थोड़ी सी लेटर इन लाइफ आती है. अब मैंने आपको जैसे बताया बच्चों में आना शुरू हो गई है, और ये वो पेशेंट्स हैं जो कि खुराक को कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके कुछ हद तक इसको बेहतर कर सकते हैं. एंड देन हमारे पास टेबलेट्स वगैरह काफ़ी हद तक और बहुत अच्छी मौजूद है, इंजेक्टेबल्स भी जो इसको कंट्रोल करती हैं. अच्छा, एक आम इंसान को कैसे पता चलता है ये कोई खास एज में, जिस तरह बच्चों में भी आ रही, बड़ा बदकिस्मती हमारी, और आप बात ठीक कह रहे हैं, मगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि फ्रोजन फूड और फिर हम टैब दे देते हैं, फिजी ड्रिंक्स,
juices, artificial sweeteners, everything. آرٹیفیشل جوسز بھی، یہ جو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم عام زبان میں اگر بات کرتے ہیں تو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ڈبے والا جوس یہ بڑا ٹھیک ہوگا، لیکن جب میں فوڈ اتھارٹی والوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مضر صحت ہو سکتے ہیں. ہو سکتے نہیں، 100% ہیں. صحیح. اس کے اندر دا اماؤنٹ آف شوگر اس کے اندر جو ہے اور جو کیمیکلز، دیکھیے انسان جو مرضی کر لے، انسان اس چیز کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ پاک نے بنائی ہے. وہی آپ فریش جوس لیں گے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں. وہی آپ ڈبے والا پی رہے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو ایک کہہ لیں کہ کیمیکلز کے آگے آپ نے اپنی باڈی کو چھوڑ دیا کہ جو کیمیکلز آپ اندر جو مرضی کرتے رہیں میرے ساتھ، اور خود ہی بلکہ ایک زہر کی ایک پوائزن خرید رہے ہیں، خرید کے پیسے دے کے وہ زہر لے رہے ہیں. ہاں یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا ایک عام انسان کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ شوگر کی طرف وہ جا رہا ہے؟ انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں، پیشاب بہت زیادہ آنا، رات کو اٹھنا، بہت زیادہ پیاس لگنا، بہت زیادہ بھوک لگنا اور وزن کم ہوتے جانا. اچھا ایک شک میں ڈال دیتا ہے کہ بھی کھا تو بندہ زیادہ رہا ہے، بھوک بھی زیادہ اس کو لگتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، پیشاب بہت آ رہا ہے، وزن ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن بار بار ہونا، اسپیشلی یورین کا انفیکشن، جو پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے، یورین کا انفیکشن یہ بار بار ہونا، یہ بھی کوئی زخم ہو گیا وہ بھرے نہ. صحیح. یہ ساری وہ کیفیت ہے جس سے پتہ چل شک پڑ سکتے ہیں کہ جناب شوگر ہے. بلکہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میرے پاس ایک پیشنٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے ایک ایریا سے، ایک فادر اپنا بچہ لے کے، چھوٹا سا بچہ، مجھے شک پڑ گیا ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے. اور میرے لیے ایک، میں نے کہیں پہلے بھی یہ بات کی تو میں نے کہا آپ کو کیسے شک ہو گیا کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے؟ جیسے بات ہو، جیسے ہم پیرنٹ سے بات کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ایریا میں واش روم نہیں ہے، میں اس بچے کو باہر لے کے گیا تھا پیشاب کرنے کے لیے، وہاں پہ میں نے یہ دیکھا چونٹیاں بہت زیادہ آ گئیں. اتنی چھوٹی سی بات اس کے فادر نے نوٹ کی، اینڈ دین ہم نے جب چیک کیا تو ایکچولی وہ ڈائبیٹک پیشنٹ تھا. سو اٹس جسٹ کہ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر وزن کم ہو رہا ہے یا پیاس بہت زیادہ ہے یا زخم نہیں بھر رہا تو میں نے شوگر کے بارے میں سوچنا ہے، تو آپ معالج کے پاس جائیں گے. صحیح. اور ایج کیونکہ جن کے جینیٹک ہوتا ہے، جن کے فیملی ہسٹری میں ہوتا ہے کہ وہ ڈائبیٹک ہیں، کوئی خاص ایج ہوتی ہے؟ لائک سپوز ہم نے سنا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. ٹائپ آف ڈائبٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ ٹائپ بھی موجود ہے جو 6 ماہ کے بچے میں ہو جاتی ہے، وہ بھی ہے جو چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں. ریسنٹلی جیسے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں ایک ڈسٹنکشن ہوا کرتی تھی، پہلے سمجھے جایا کرتی تھی کہ جی چھوٹے بچہ ہے، 20 سال سے کم ہے، 18 سال سے کم ہے، 25 سال سے کم ہے، ٹائپ 1 ہی ہوگی. 40 سال سے اوپر ہے ٹائپ 2 ہی ہوگی. اب یہ ڈسٹنکشن ختم ہو گئی. 10 سال کی عمر کو بھی ٹائپ 2 ہو رہی ہے، 60 سال کی عمر میں بھی ٹائپ 1 ہو رہی ہے. صحیح. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیچرل ہے، نیچرل فوڈ سے مراد جو ہے، جیسے عام زبان میں ہم اگر کہیں تو اسے دالیں ہیں، ہمیں اس پر جانا پڑے گا، ہمیں سبزیوں کی طرف جانا چاہیے. ان لوگوں کو یہ نہیں ہوتا، وہ ڈائبیٹک نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتا، لیکن کم ریشو، لیکن obviously وہ رسک کم ہو جاتا ہے. صحیح. نہیں ہوتا نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اگر نیچرل فوڈز لے رہے ہیں، اللہ پاک نے جو بنائے، گندم اپنی ہمارے ملک میں ماشاءاللہ جو بھی ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، فروٹس ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی ہیں، وہ استعمال کریں، اور ساتھ میں اپنی ایکٹیو ایکسرسائز اور واک کم از کم دن میں 30 منٹ اپنے لیے. انسان 30 منٹ اگر دن میں روز نکال لے تو شوگر کو اگر فیملی ہسٹری چل بھی رہی ہے تو بھی ڈیلے کر لے گا. صحیح. اچھا یہ واک، میں اسی پر آ رہا تھا، ایکسرسائز کوئی خاص ایکسرسائز اس کے لیے ہونی چاہیے یا واک کر لیجئے؟ اور واک کے اوپر بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ کنٹینیوس 30 منٹ واک یا 15 منٹ کے مطلب ہوتا ہے؟ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے صبح تھوڑی سی کر لی، کچھ شام کو کر لی، یا کنٹینیوس ضروری ہوتی ہے؟ اس کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کرنی کتنی ہے. پورے ہفتے میں 5 دن کم از کم 30 منٹ ڈیلی واک ہوتی ہے، یا ٹوٹل ملا کے 150 منٹ پر ویک ہوتا ہے کنٹینیوس. اس میں جو دو دن کی اگر چھٹی آتی ہے تو وہ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، کنزیکٹیو نہیں ہونے چاہیے. ایک دن آپ نے منڈے چھٹی کر لی، ایک دن تھرسڈے کر لی، اکٹھے سنڈے اور منڈے نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے برسک واک ہوتی ہے، تیز واک ہوتی ہے. بالکل میں اسے. تیسری بات یہ ہے کہ واک نہیں کرے تو کوئی بھی ایروبک ایکسرسائز کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، سائیکلنگ کر سکتے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں کر پائیں گے، سانس چڑھ جائے گا یا ان کو دردیں ہوں گی یا کچھ. سو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 10 منٹ کر کے بھی کر لیتے ہیں تو اس کا پھر بھی افیکٹ آ جاتا ہے. ناٹ ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ڈائریکٹ 30 منٹس کنٹینیوس کریں، 30 to 40 منٹس اتنا نہیں آتا، بٹ 10+10+10 وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی زندگی کا ہمیں حصہ بنا لینا چاہیے. لازمی. یس. بچوں کو بھی
बच्चों को ज़्यादा, बच्चों के लिए आधा घंटा नहीं है, उनके लिए 1 घंटा है. ऑब्वियसली वो एक्टिव हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सो उनके लिए और तो उन्होंने घंटा है. अपनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बच्चे हमसे ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, तो उन्होंने अपनी एक्टिविटी, अपने जो वो उनके जो सारा होता है वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपने आप को मसरूफ करना है. एग्जैक्टली. और अगर आप मेरे से एग्री करें तो बच्चों को अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे शुरू से डाल देंगे, दे विल मेंटेन दैट. ठीक. अगर आप उनको शुरू से उस हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं डालेंगे, वो सारी उम्र फिर उसी तरह ही रहेंगे. और ये टैब से भी बड़े नुकसान हो जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली. ऑटिज्म और इस तरीके से दीगर ऑटिज्म, आईसाइट, हेयरिंग एबिलिटी, इवन जो बच्चों की कंसंट्रेशन एबिलिटी होती है किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने की, आप देखें, आप बोलते रहेंगे, अगर वो टैब देख रहे हैं, कोई देख रहा है, वो ऐसे शो करेगा आपको सुना ही नहीं है बच्चे. सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है. कंसंट्रेशन एबिलिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वैसे ही हेल्थ खराब हो जाती है. अच्छा, आजकल के मौसम के हवाले से बात करें, डायरिया बहुत तेजी से फैल रहा है. जी बिल्कुल. आजकल हमारे पास एक डायरिया के पेशेंट्स काफी कह लें, जिस तरह वबा एक शुरू हो जाती है. सावन जिस तरह आपने बड़ों से भी सुना होगा, ये वैसे ही प्रोन होता है, ये मौसम प्रोन होता है. एंड देन कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात इस तरह के होते हैं कि पानी खड़ा रहता है, बीच में जरासीम अपनी अफजाइश करते रहते हैं. देन हम लोगों का, हमारी आदत होती है कि जी बारिश हो गई है, हम फलाना पकवान खाने के लिए जा रहे हैं. पकोड़े और समोसे, ये तो हमारा और उसमें ये है कि आप ज़रूर खाएं, घर की खाएं. अच्छा, घर के खाएं. आप फिर बाहर से खाएंगे, वहाँ पे इस मौसम की बारिश के बाद खड़े पानी के ऊपर से जो मक्खियाँ और हशरातुल अर्ज़ है वो वहाँ से उठेंगे, खाने पे बैठेंगे, वहाँ से जरासीम आपको लगेंगे. हाथ धोने, हर खाने से पहले हाथ धोता है, मुझे कोई इंसान आज तक मिला नहीं कि मैं पकोड़े खाने लगा हूँ मैं पहले हाथ धो लूँ, ऐसा नहीं करते. साथ अगर आपने देखा हो तो चटनियाँ मौजूद होती हैं, वो तो चटपटे चटखोरे, फिर वो वहीं पर शुगर वाले इशू पे आ जाएगा. वो हमारा जो आप जिसकी बात करें कि लाइफस्टाइल अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ज्यादातर अनहेल्दी है, वो बहुत अनहेल्दी है, बहुत अनहेल्दी है. एंड मैं आपको बताऊं कि लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, अगर जी सालन के ऊपर घी नहीं तैर रहा तो ये सालन क्या बनाया है, ये तो मजे का ही नहीं होगा, या इसमें सेहत कैसे आएगी. अगर मैं घी नहीं खा रहा, या मैं चीनी नहीं खा रहा, या मैं ये इस तरह फैटनिंग फूड नहीं ले रहा, तो ताकत कैसे आएगी मेरे अंदर. तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मोटापे को और सेहत को हम कंफ्यूज कर जाते हैं. और मोटापा तो 200 बीमारियों का फिर मतलब मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहते हैं, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. ठीक है. और आपका कहने का मतलब ये कि अब हमें अपने लाइफस्टाइल को जो है वो उसको बेहतर करना होगा. आई थिंक इट्स हाई टाइम. किसी भी बीमारी के पीछे आप भागते रहेंगे तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन. अब हम डायबिटीज इस हद तक हो चुकी है कि अब बेहतर है कि हम उसको फ्रंट से फेस करें. फ्रंट से फेस हम एक ही तरह से कर सकते हैं कि हम उसको होने से बचाएं, प्रिवेंट करें. डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए आपको लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा. और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम नेचुरल फूड की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, वो भी बढ़ जाती है. एब्सोल्युटली ठीक ठाक बढ़ जाती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, एक चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कह लें शुगर के नीचे मेन मैकेनिज्म है. बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि बॉडी की इंसुलिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रही होती, तो वो कम ऑल्दो होती है लेकिन कम रह जाती है, लेकिन वो फिर बात बढ़. तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जिस्म की अपनी ही इंसुलिन काफी हो जाती है शुगर कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. फ्रूट्स का भी तो बड़ा किरदार होता है ना, फलों का. वो बिल्कुल बिल्कुल. वो कौन कौन से हमें इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, फ्रूट्स नेचुरल स्वीटनर्स के तौर पे हैं. फ्रूट आप सारे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं. लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ फ्रूट पोर्शंस में खाने को कहा जाता है. ठीक है. फ्रूट अगर आप, जैसे आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा जी, आम नहीं खाना. आम डेफिनेटली शुगर बढ़ा देता है, लेकिन अब आप पोर्शंस में खाएंगे, आप देखेंगे कि जी इतने पोर्शन से मेरी इतनी शुगर बढ़ती है, उसके लिए मेरी इतनी इंसुलिन है, तो आप आम भी खा सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि आपको ये समझना है कि मैंने इतना खाना है, उसमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो इतनी शुगर बढ़ाएगा, उसके मुताबिक मैंने इतनी एक्सरसाइज और इतनी अपनी दवाई को मॉडिफाई करना है. ये तो आपको जो भी आपका जो नॉलेज होता है उसके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं. पूरे चार्ट्स होते हैं कि अगर आप सीडी साइज की रोटी खाएंगे तो कितना बढ़ जाएगी, या इतने पीस आम या फ्रूट के खाएंगे तो इतनी बढ़ जाएगी, और मॉडिफाई कर सकते हैं. बट देन कुछ फल हैं, जैसे सेब है वो रोज खा सकते हैं, अमरूद शुगर है, पेशेंट्स जी अमरूद है वो रोज खा सकते हैं, एक आड़ू रोज खा सकते हैं. लेकिन इस तरह मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ शुगर पेशेंट्स को. बेहतर है कि आप फल खाएं फाइबर के साथ. उसी फल का जब आप जूस बनाते हैं,
فریش بنا رہے ہیں, آپ اس کے اندر کچھ نہیں ڈال رہے, اس کا گلائسیمک انڈیکس بڑھ جائے گا. ٹھیک. تو وہ ایک سیب آپ کھائیں تو کوئی مسئلہ زیادہ نہیں, اسی ایک سیب کا آپ جوس بنائیں گے فریش گھر میں تو شوگر بڑھ جائے گی. یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ خالی فروٹ کھائیں وہ بہتر ہے, جوس کو اوائڈ کریں. یس. اچھا, اب شوگر لو بھی ہو جاتی ہے, اس کا کیا حل ہے کہ فوری طور پہ کچھ لوگ اپنے پاس جو ہے کوئی ٹافی رکھ لیتے ہیں, کوئی اس طرح کی کوئی میٹھی چیز. ویری امپورٹنٹ. لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم شوگر لو کہتے کس کو ہیں. ایک چیز ہے جو آپ کی باڈی پرسیو کرتی ہے, اگر ایک مریض ہے جس کی 300 کے اوپر شوگر چل رہی ہے, اس کی اگر 150 بھی آئے گی شوگر تو اس کی باڈی کو لگے گا بہت کم ہو گئی ہے. صحیح. ایک وہ ہے جس کو ہم ایکچولی سائنٹیفکلی کم شوگر مانتے ہیں, افیکٹ آتا ہے, وہ 70 کے اوپر آتا ہے. صحیح. سو اگر کسی کی 70 یا 70 سے کم شوگر آتی ہے تو اس میں آپ یہ یاد رکھ لیں کہ 15 رول آف 15 کہہ لیں, ہمارا جو ہوتا ہے رول آف 15. سو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شوگر چیک کرنی ہوتی ہے کتنی شوگر ہے, اینڈ فوراً ایسا میٹھا دیں جس کے ساتھ فیٹ انوالو نہ ہو, کیونکہ فیٹ ذرا سلو کر دیتا ہے ایبزارپشن. سو جو ٹافی ہے, کلیئر ٹافیز جو ہوتی ہے ریڈ بلو جو بھی کلر کی ہوں وہ لے لیں, لیکن آپ چاکلیٹ لیں گے تو وہ بہت اچھی چیز نہیں ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر فیٹ انوالو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مریض کو آپ شربت دے سکتے ہیں آدھا گلاس, جوس دے سکتے ہیں آدھا گلاس, دودھ کے اندر چینی ڈال کے دے سکتے ہیں. اس کے لیکن بعض اوقات ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہوتے, ہم کہیں ایک مثال کے طور پہ پاس ہونا چاہیے, پھر شوگر کے مریض کے پاس ہونا چاہیے, اسپیشلی وہ جو ٹافی تو جیب میں رکھ لیے, یہ جوس کس طریقے سے یا شربت دودھ کا گلاس. اچھا, اس کے لیے آپ کو جیسے کہ ہمارے پاس شاید میں نام نہ لے سکوں, جو شربت پاؤڈرڈ فارم میں آتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, آپ ان کے چھوٹے سے ساشے میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو سمپل آپ منہ کے نیچے, زبان کے نیچے یا بکل کیویٹی کے اندر رکھ لیں, وہ ریپڈلی ابزارب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کچھ وہ اب وہ برانڈ کا ہو جاتا ہے تو میں نام نہیں لوں گی. سو وہ اس میں وہ ریپڈ ابزارب نہیں, تو ٹافی از اے ویری گڈ تھنگ, آپ رکھیں جیب میں. دوسرا, بچوں کے اسکول میں پتہ ہونا چاہیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو شوگر ہے تو اس کو چھپائیں نہیں, اس کی ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے, اس کے جو ساتھ بیٹھنے والا بچہ فرینڈ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے, اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہونا چاہیے. یہ صورتحال ہے. خدا نخواستہ ایسا ہو تو فوراً میٹھا دیں. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اگر 15 منٹ کے بعد آپ دوبارہ چیک کرتے ہیں شوگر اور وہ نارمل آ جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے. اگر وہاں کھانا نہیں کھلائیں گے تو وہ ٹافی کا اثر بڑی جلدی ختم ہو جائے گا, دوبارہ شوگر لو ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کھانا بھی, شوگر پیشنٹس کے لیے کھانا کے جو پراپر ٹائم ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں. بہت ہی اچھے, آئی مین آئی مسٹ ٹیک پوائنٹس ہیں. شوگر پیشنٹ کے لیے کھانے کا فکس کر دینا بہت اچھی بات ہوتی ہے, اس سے شوگر کنٹرول بہت اچھی ہو جاتی ہے. اینڈ دین شوگر پیشنٹ کی ایک میں نے غلطی کہہ لیں یا وہ کوتاہی ان میں سے ہوتی ہے, بہت لمبے عرصے تک بھوکا رہتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا کہ میں نے صبح ناشتہ کر لیا تھا اب پھر میں رات کو کھاؤں گا کہ میری شوگر کنٹرول رہے. تو ہم شوگر پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ دن میں 6 بار کھائیے, ناشتہ کریں, دوپہر کا کھانا کھائیں, رات کا کھانا کھائیں, اور ہر 2 کھانوں کے درمیان میں ایک سنیک لیں جو کہ میٹھا نہ ہو. فروٹ لے سکتے ہیں, دودھ کا گلاس لے سکتے ہیں. جیسے ناشتہ کیا اور دوپہر کا کھانا تو 11 بجے کے درمیان میں آپ کچھ سنیک لے لیں. اس طرح شام میں چائے لے لیں, پاؤڈرڈ ملک کی نہ ہو, دوسری چائے ہو, اور سونے سے پہلے گلاس ایک دودھ کا پی لیں. سو اٹس لائک 6 meals a day. اچھا, چینی کا استعمال بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو شروع سے ہی آپ اپنی عادت کو کم کر لیں اور گڑ استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے. دیکھیے, چینی, گڑ, شکر کوئی فرق نہیں ہے. شوگر کے مریض کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہ سمجھیں گے کہ میں جی چینی نہیں, یہی میں بتا رہی ہوں, اگر یہ سمجھیں گے میں چینی نہیں ڈالتا, میں شکر ڈال لیتا ہوں یا میں گڑ ڈال لیتا ہوں تو میں بہت اچھا, یہ بڑی تھیوری, یہ بہت کامن ہے. تو میں جب اپنے پیشنٹس کو بتا رہی ہوتی ہوں تو میرا پہلا یہی ہوتا ہے کہ گڑ, چینی, شکر, شہد, کھجور بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہم اکثر لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے چینی چھوڑ دی, اب ہم گڑ ڈال رہے ہیں, نیچرل ہے یہ نیچرل. سو تھنگ از کہ مٹھاس, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. مٹھاس تو اتنی ہی ہے نا, چینی کیمیکل سے پالش ہو کے ایک شکل میں آ گئی ہے. ایٹ دا بیک آپ اسی شوگر کین جوس سے وہی گڑ اور شکر بنا رہے ہیں, وہی آگے پروسیس ہو کے چینی بن رہی. سو یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات. خود کو دھوکہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انیبہ سید صاحبہ, آپ نے بہت ہی اچھی انفارمیشن دی ہے. کچھ چیزیں واقعی مسکنسیپشنس تھی, کچھ کانسیپٹس کلیئر کیے آپ نے بڑے واضح طور پہ انداز میں. بہت بہت شکریہ آپ کے ناظرین. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اہم بات جو اگر آج کے پروگرام کے حوالے سے کی جائے تو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ورزش یعنی ایکسرسائز ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا ہوگا. ہم سارا دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں یا مصروف
بھری زندگی، مصروف ترین دن ہم جو ہے وہ گزارتے ہیں، لیکن اگر صحت ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔